السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ تقریباً ہم نے سورۃ غافر یعنی سورۃ مومن کا ہم نے فرسٹ رکوع مکمل کیا تھا۔ سیکنڈ رکوع اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ینادون، وہ پکارے جائیں گے، لمقت اللہ، البتہ اللہ کا بیدار ہونا، اکبر بڑا، من سے، مقتکم تمہارا بیدار ہونا، انفسکم اپنے دین، از جب تدعونا تم بلائے جاتے تھے، الایمان ایمان کی طرف، فتکفرون تو تم کفر کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے دن انہیں پکار کر کہا جائے گا، جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے۔ یعنی جب دیکھیں گے کہ جن چیزوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ تو ایک حقیقت بن کر سامنے آ گئی ہے۔ اور جس طرح بے راہ روی کی زندگی انہوں نے گزاری ہوگی، اور مومنوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے انہوں نے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے، ان سب چیزوں کا ایک ایک کر کے ان سے بدلہ دیا جانے والا ہے۔ تو وہ اپنے ہاتھ اپنے دانتوں میں چھپائیں گے اور انہیں اپنے آپ پر غصہ آئے گا کہ ہم نے کیوں ایسی سرکشی کی راہ اختیار کی۔ اس وقت انہیں فرشتے پکار کر کہیں گے کہ آج جس قدر تمہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے، اللہ کو تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جب رسول تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے اور اس کی آیت پڑھ کے سناتے تھے، لیکن تم پہلے تو سنتے ہی نہیں تھے، اور اگر سنتے تھے تو مانتے نہیں تھے اور ان کا مذاق اڑانے لگتے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، آمتنا اثنتین، تو نے ہمیں مردہ رکھا 2 بار، واحییتنا، اور زندگی بخشی ہمیں، اثنتین 2 بار، فاعترفنا، پھر ہم نے اعتراف کر لیا، بذنوبنا، اپنے گناہوں کا، فاعترفنا، پس ہم نے اعتراف کر لیا، بذنوبنا، اپنے گناہوں کا، فہل تو کیا، الی خروج، ان طرف نکلا، من سبیل، کوئی سبیل۔ وہ کہیں گے، ہمارے پروردگار، تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب بتاؤ کہ یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ زندگی اور موت کے 4 مراحل۔ موت و حیات کی وہی 4 مراحل ہیں جن کا ذکر سورۃ بقرہ کے آغاز میں آ چکا ہے۔ یعنی وہ مردہ تھے تو اللہ نے انہیں زندگی بخشی، وہ اپنے والدین کے گھر پیدا ہوئے، پھر اس زندگی کے بعد موت کے بعد، اور زندگی کے بعد موت، اور موت کے بعد کے جو چوتھا مرحلہ دوبارہ قیامت کو جی اٹھنا ہے۔ ان میں سے پہلے 3 مراحل کو تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ وہ ہر ایک کے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں۔ انکار سے بعد الموت کا ہوتا ہے جو کسی مشاہدے میں نہیں آیا، اور یہ بات ہمیں وحی کے ذریعے معلوم ہوئی، پھر بہت سے عقلی دلائل بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ یوم آخرت کا دیکھ کر کافر کہیں گے، آج ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ رسولوں کا کہنا برحق تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہمیں جو اپنا برا انجام نظر آ رہا ہے، اس سے بچنے کی کوئی راہ ہے؟ ذالک، یہ تم پر، بانہم، اس لیے کہ اذا، جب، دعی اللہ، پکارا جاتا ہے اللہ وحدہ واحد، کفرتم، تم کفر کرتے ہو، وان، اور اگر یشرک بہ، اس کا شریک کیا جاتا ہے، تؤمنو، تم مان لیتے، فالحکم للہ، پس حکم اللہ کے لیے، العلی، البلند، الکبیر، بڑا۔ جواب ملے گا تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب تمہیں اللہ اکیلے کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیا کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو عالی شان اور کبریائی والا ہے۔ مشرک کی پکی علامت توحید خالص سے بدکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عاجز مخلوق ہونے کے باوجود تمہارا اپنے پروردگار سے یہ سلوک تھا کہ تمہیں جب کہا جاتا تھا کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہی ہے، تو فوراً ناگواری کے آثار تمہارے چہروں پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ تمہاری سب نیاز بندیاں اور محبتیں غیروں کے ساتھ تھی۔ جب اللہ کے شریکوں کا ذکر ہوتا تو تمہاری بات سے کھل جاتی تھی، اور آج تو تم التجا کر رہے ہو، اس کا فیصلہ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تمہاری طرح عاجز مخلوق نہیں۔ یہ اسپیشل آیت مشرکین کے لیے، بلکہ سب کا خالق اور بڑی بلند شان والا ہے۔ اب تم خود ہی سوچ سکتے ہو کہ اس کا رویہ تمہارے حق میں کیا ہونا چاہیے تھا۔
وہ لازم وہ جو کہ یوریکم تمہیں دکھاتا ہے آیات اپنے نشانے وینزل اور اتارتا ہے لکم تمہارے لیے من السماء آسمانوں لکم تمہارے لیے من السماء آسمانوں سے رزق رزق وما اور نہیں یتذکر نصیحت قبول کرتا ہے الا سوائے من جو ینیبو رجوع کرتا ہے. وہی تھا جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. بارش کے نظام میں الگ نشانی یعنی آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے جو زمینی پیداوار اور تمہارے رزق کا ذریعہ بنتی ہے. اس پورے نظام پر اگر غور کیا جائے تو اس کائنات میں کون سی قوتیں سرگرم عمل ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں بارش برستی ہے. پھر اس بارش سے رزق آنے تک کون کون سی کائناتی اور زمینی قوتیں کام میں لگی رہتی ہیں. کس طرح سورج کی حرارت سے سطح سمندر پر سے آبی بخارات اوپر اٹھتے ہیں. پھر کس طرح ہوائیں انہیں اپنے دوش پہ اٹھائے پھرتی ہیں اور جس طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے لے جاتی ہیں. پھر یہ آبی بخارات کیوں کر پھر سے بارش کے قطروں میں منتقل ہوتے ہیں. پھر جب کسی خطۂ زمین پر بارش برستی ہے تو زمین کی تاریکیوں میں بیج کی پرورش کون کرتا ہے اور کس طرح پودے کی نہایت نرم و نازک کومپل سطح زمین کو چھیڑتی ہوئی باہر آتی ہے. غرض یہ کہ اس نظام میں بے شمار جائبات قدرت ہے. پھر ان قوتوں کے باہمی تعاون سے جو مثبت قسم کے نتائج برآمد ہوتے ہیں اس سے اس خط معلوم ہو جائے گا کہ ان تمام قوتوں پر کنٹرول کرنے والی صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے. اگر ہواؤں کا دیوتا الگ، سورج کا الگ، بارش کا الگ، زمین کا کوئی الگ ہوتا تو ان میں ایسا باہمی ارتباط ناممکن تھا. ان قوتوں سے ہمیشہ مثبت نتائج حاصل ہو سکیں. لیکن یہ باتیں تو صرف وہی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں کچھ غور و فکر کرتے ہوں. فادو پس پکارو اللہ کو مخلصین خالص کرتے ہوئے لاہو اس کے لیے الدین عبادت ولو خواہ کاریہ برا مانے الکافرون کافر. لہذا اللہ کو خالصاً اس کی حق میں تسلیم کرتے ہوئے پکارا کرو اگرچہ کافر اسے برا ہی مانے. کائنات کی تمام قوتیں ایک ہی حاکم اعلیٰ کے حکم کے تحت سرگرم ہیں. ان آیات الہی میں غور کرنے سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ کائنات کی تمام قوتیں ایک ہی حاکم اعلیٰ کے زبردست کنٹرول کے تحت سرگرم ہیں. لہذا تمہیں بھی خالصاً اس کی حاکمیت کو تسلیم کر کے باقی ساری کائنات کے ہم آہنگ ہو جانا چاہیے. رہے وہ لوگ جو اللہ کی ان قدرتوں پر غور و فکر گوارا ہی نہیں کرتے تو اس کی وجہ محض یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پر غفلت، تعصب اور تقلید آبا کی پٹی بندھی ہوئی ہے. انہی باتوں میں مگر رہنے میں ہی وہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور اگر انہیں حقائق کی طرف توجہ دلائی جائے تو ان کا تسلیم کرنا تو درکنار انہیں اس طرف توجہ دلانا بھی ناگوار محسوس ہوتا ہے. رفیع بلند الدرجات درجِ ذو العرش عرش کا مالک یلقی ڈالتا ہے روح من امری اپنے حکم سے اعلیٰ من جس یلقی وہ ڈالتا ہے روح من امری اپنے حکم سے اعلیٰ من جس پر یشاء وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے لینذرا تاکہ وہ ڈرائے یوم طلاق ملاقات قیامت کا دن. وہ بلند اور جو اعلیٰ ہے عرش کا مالک ہے وہ اپنے بندوں میں جس پر جاتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے. یعنی وہ اتنے بلند درجات کا مالک ہے کہ مخلوق کا اس کے قریب ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. چاہ جائے کہ اللہ کی صفات اور اس کے اختیارات میں کسی دوسری مخلوق کے شریک ہونے کا تصور کیا جا سکے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مخلص اور فرمانبرداروں کے درجات کو بلند کرنے والا ہے. جس حد تک کوئی شخص اللہ کا فرمانبردار بنتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا جاتا ہے اور قیامت کے دن انہی درجات کے لحاظ سے اہل جنت کو جنت میں مقام عطا کیا جائے گا. روح کے مختلف معنی سورۃ نحل میں کافی ایکسپلینڈ ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنے کسی بندے پر وحی بھیجنے کا سلسلے میں تمہارے کسی مشورے کی ضرورت نہیں، نہ ہی تم وحی کے ٹھیکے دار ہو کہ تمہاری مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ کسی کی طرف وحی نہ بھیج سکے. وہ خالصاً اپنی مرضی کے مطابق جس پر چاہتا ہے اپنی وحی نازل فرماتا ہے. اور ملاقات سے مراد یا بندے کی اپنے پروردگار سے ملاقات ہو سکتی ہے اور جنوں انسانوں شیاطینوں کی بھی ایک دوسرے سے ملاقات قیامت کے دن سب کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے گی.
یوم جس دن ہم بارزون وہ ظاہر ہوں گے، لا یخفا نہ پوشیدہ ہوگی اللہ اللہ پر، منہم ان سے، شیء کوئی شے، لیمانی کس کے لیے، الملک بادشاہت، الیوم آج، للہ اللہ کے، الواحد القہار واحد زبردست، جس دن سب لوگ کھلے میدان میں ہوں گے، یوم جس دن ہم بارزون وہ ظاہر ہوں گے، لا یخفا نہ پوشیدہ ہو گیا اللہ اللہ پر، منہم ان سے، شیء کوئی شے، لیمانی کس کے لیے، الملک بادشاہت، الیوم آج، للہ الواحد القہار واحد القہار اللہ کے لیے واحد زبردست، جسے سب لوگ کھلے میدان میں ہوں گے، ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی نہ رہے گی، اور پوچھا جائے گا آج حکومت کس کی ہے، پھر خود ہی فرمائے گا اللہ کے لیے جو سب پر غالب ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کا دنیا کے بادشاہوں سے خطاب۔ قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب قیامت کی ہولناکیوں سے دہشت زدہ ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی فرصت نہ ہوگی، نہ جرأت، ہر طرف مکمل سکوت اور سناٹا چھایا ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے پوچھے گا، آج دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں، جابر کہاں ہیں، متکبرین کہاں ہیں، بولو آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے گا، حتیٰ کہ 40 برس ایسے ہی سناٹے میں گزر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب دیں گے کہ آج بادشاہی صرف اکیلے اللہ کی ہے، جو ہر چیز کو دبا کر رکھے ہوئے ہے۔ الیوم آج، تجزا بدلہ دیا جائے گا، کلو نفس بما، ہر شخص کو وہ جو کسبت اس نے کمایا، اعمال، لا ظلم نہیں ظلم، الیوم آج، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، کسی پر آج ظلم نہیں کیا ہوگا، بلا شبہ اللہ فوراً حساب لینے والا ہے۔ ظلم کی ممکنہ صورتیں، ظلم کی کئی صورتیں ممکن ہیں، مثلاً پہلی یہ کسی نے ظلم نہ کیا ہو لیکن اسے خام خواہ سزا دے دی جائے، دوسری یہ کہ جرم تو تھوڑا ہو مگر اسے سزا زیادہ دے دی جائے، تیسری یہ کہ آدمی مستحق تو اجر کا ہوگا مگر اسے سزا دے دی جائے، چوتھی یہ کہ جرم تو زید نے کیا ہوگا مگر اس کی سزا بکر کو دے دی جائے، پانچویں یہ کہ آدمی جتنے اجر کا مستحق ہو اس سے کم دیا جائے، چھٹی یہ کہ آدمی سزا کا مستحق ہو مگر اسے سزا نہ دیا جائے، مظلوم منہ دیکھتا رہ جائے۔ غرض یہ کہ ظلم کی جتنی بھی صورتیں ممکن ہیں، ان میں سے کسی بھی صورت کا ظلم اللہ کی عدالت میں نہ ہوگا۔ فیصلے میں دیر لگنے کی وجہ، اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق کا حساب چکانے اور فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے کہ دیر لگنے کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ انصاف کے تقاضے پورے نہ ہو، جیسے کہ یہاں دنیا کے عدالتوں میں ہوتا ہے کہ کبھی مدعی حاضر نہیں ہوتا، کبھی مدعی، کبھی گواہ غیر حاضر ہوتے ہیں، بار بار نوٹسوں کے باوجود عدالت میں حاضر نہیں ہوتے، اس طرح انصاف کے تقاضے پورے کرتے کرتے سال ہا سال لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں یہ بات نہیں ہوگی، وہاں مدعی، گواہ سب موجود ہوں گے، اللہ کے علم میں ہوں گے، جس کی ضرورت ہوگی وہ فوراً حاضر ہو جائے گا یا حاضر کر لیا جائے گا۔ دیر کی وجہ سے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں قاضی ایک وقت میں ایک ہی مقدمے کی سماعت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہ جس طرح بیک وقت ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی داد رسی کرتا ہے، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، اس طرح بیک وقت اپنی تمام مخلوق کے مقدمات کی سماعت بھی کر سکتا ہے اور ان کے فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور انہیں ڈرائیں، یوم الآزفاتی، قریب آنے والا روز، اذ القلوب، جب دل، لدى الحناجر، گلوں کے نزدیک، کاظمین، غم سے بھرے ہوئے، مَّالظَّالِمِینَ، نہیں ظالموں کے لیے، من حمیم، کوئی دوست والا، اور نہ شفیع، کوئی سفارش کرنے والا، یطاع، جس کی بات مانی جائے۔ اے نبی، انہیں قریب آ پہنچنے والے دن سے ڈرائیے جب غم کے مارے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اس دن ظالموں کا نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ آزفہ کا لغوی مفہوم، آزفہ عزف میں وقت کی تنگی کا مفہوم پایا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں گاڑی یا جہاز کے روانہ ہونے میں وقت بہت کم رہ گیا ہے، لہذا جلدی کرو، اس وقت قیامت کے دن جو یقینی طور پر آنے والا ہے اسے بس آیا ہی سمجھو، اور اس کے لیے جو کچھ سامان کرنا ہے جلدی جلدی کر لو۔ قزم کا لغوی معنی، کاظمین، قزم سانس کی نالی کو کہتے ہیں، قزم السقی بمعنی مشک کو، پانی سے لبالب بھر کر اس کا منہ بند کر دینا ہے، اور کاظم، قزیم اور ملزوم اس شخص کو کہتے ہیں جو غم و غصے سے سانس کی نالی تک بھرا ہو مگر اس کا اظہار نہ کر سکے اور اسے دبا دیا جائے، یعنی مجرموں کو اپنی دنیا کی زندگی کی کرتوتوں پر اس قدر غم ہوگا جس کی گھبراہٹ کی وجہ سے ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔
یعلم وہ جانتا ہے خائنات العیون آنکھوں کی خیانت، ما تخفی وہ جو چھپاتے ہیں صدور سینے میں. اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور مخفی باتوں کو بھی جو سپنوں نے چھپا رکھی ہیں. آنکھوں کی حرکات و اقسام. آنکھوں کی بے شمار حرکات ہوتی ہیں جن میں اکثر مذموم اور خائنہ العیون ضمن میں آتی ہیں، مثلاً بطور طعن و تشنیع آنکھیں مارنا. پھر استہزاء کی نظر اور طرح کی ہوتی ہے. پھر آنکھوں میں باتیں بھی ہوتی ہیں. دوسروں سے آنکھیں بچا کر غیر محرم عورتوں کو بد نظری سے چوری چھپے دیکھنا بھی دیکھا بھی جاتا ہے. اللہ آنکھوں کی سب قسم کے اشاروں کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں پیدا ہونے والے جن خیالات کے نتیجے میں آنکھیں ایسے اشارے اور حرکات کرتی ہیں اور ان خیالات تک بھی واقف ہے. واللہ اور اللہ یقضی فیصلہ کرتا ہے بالحق کی حق کے ساتھ، والذین اور جو لوگ یدعون پکارتے ہیں من دونہ اس کے سوا لا یقضون نہیں فیصلے کرتے بشیء کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہ سمیع بصیر سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا کہ اللہ کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. آنکھوں کے حرات کی اقسام ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہو گئی. یہ ہماری آیت رکوع نمبر 2 آیت نمبر 20 مکمل ہو گیا. سورۃ غافر یعنی سورۃ مومن. ایک ہی صورتوں کے دو نام ہیں، سورۃ غافر اور سورۃ مومن. ٹھیک ہے، اس کی ہماری آیت 20 آیت مکمل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.